کیونکہ اگر آپ کے تیزاب یا کسی پہ گر گیا اور آپ ہاسپٹل کی طرف چل پڑے ہیں اور آپ کو آدھا گھنٹہ 40 منٹ لگیں گے، اس دوران جو تیزاب ہے نا وہ باڈی کو ڈیمیج کرتا رہے گا. تو اس صورتحال میں اس بندے کو چاہیے، اس خاتون کو چاہیے کہ پانی کے نیچے بیٹھ جائیں. موٹاپے کا کس طریقے سے کم کیا جا سکے؟ کوئی خاص ورزش ہے؟ کس چیز کا استعمال کیا جائے؟ اس میں ایک پروسیجر لیپوسکشن ہے، جس میں یہ ہے کہ بغیر کوئی چیرہ دیے چھوٹے سے سائڈ سے کٹ کے ساتھ آپ اس کی جو پیٹ کی لٹکی ہوئی پیٹ کی جو چربی ہے اس کو آپ نکال لیتے ہیں، پیٹ اس کا دوبارہ سے سمارٹ ہو جاتا ہے. کسی مشین میں ہاتھ آ جائے، انگلیاں کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے تو اس کو آپ عام سادہ پانی سے واش کریں. کوئی سادہ صاف کپڑا، ململ کا کپڑا، اس کو گیلا کر کے اس عضو کو اس کے اندر ڈال کے عام پولیتھین کا جو آپ کے پاس بیگ ہے، شاپر ہے، اس کے اندر ڈال دیں. السلام علیکم ناظرین، بعض اوقات ہم حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں روڈ ایکسیڈنٹ کامن ہمارے پاس مسائل ہیں، جس میں رگڑے لگ جانا، زخم آ جانا. اس کے علاوہ سرجری کا ایسا مسکنسیپشن ہے جو لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے کہ اگر سرجری وغیرہ ہو جائے تو آپ دوبارہ سے ویسے اپنے زخم کو ہیل نہیں کر سکتے. تو اس معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے میں نے جس پرسنالٹی کو اپنے شو میں مدعو کیا ہے، ان کا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے اور وہ میڈیکل فیلڈ سے بلونگ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے اسسٹنٹ پروفیسر پلاسٹک سرجن ڈاکٹر محمد بلال سعید صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، پلاسٹک سرجری کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے اندر ابہام ہوتا ہے کہ پلاسٹک سرجری سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھائے کہ پلاسٹک سرجری ہے کیا اور اس کے فردر ٹائپس کیا ہے؟ اچھا، پلاسٹک سرجری بیسیکلی ٹیکنیک ہے، ایک آپ کا سکل ہے کہ باڈی کے اپنے حصے کو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں. اگر کوئی ڈیفارمیٹی چاہے وہ پیدائشی موجود ہو یا بعد میں کسی ڈیزیز کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اگر ڈیولپ ہو جائے تو اس کو آپ نے کریکٹ کرنا ہے. کہ خدا نخواستہ اگر کینسر ہے تو اس کو نکال کے آپ نے اس حصے کو دوبارہ بنانا بھی ہے، تو وہ پلاسٹک سرجری کے اندر آتا ہے. دو بڑی اس کی شاخیں ہیں. ایک ہے ریکنسٹرکٹیو، جس میں یہ پیدائشی کٹے ہونٹ تالو آ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ والے ہو گئے، جلے ہوئے مریض ہو گئے، تیزاب والے مریض ہو گئے، کٹے ناک والے ہو گئے. دوسرا ایلیمنٹ اس کا کاسمیٹک سرجری ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں گھر میں کوئی ایکسیڈنٹ کا ہم خود ہی شکار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کھلا تیزاب عام ملتا ہے، وہ کسی بچے پر گر جائے یا کوئی عام کامن پرسن پر گر جائے تو اس کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے اس کے حوالے؟ اچھا، اس میں روٹین میں جب آپ کو کوئی چوٹ لگتی ہے گھر کے اندر تو فرسٹ طور پہ انسانی یہ فطرت ہے کہ آپ ہے نا ہاسپٹل کی طرف بھاگتے ہیں. بالکل. تیزاب میں تھوڑا سا ریورس کر لیں، اس کو اپوزٹ کر لیں. کیونکہ اگر آپ کے تیزاب یا کسی پہ گر گیا اور آپ ہاسپٹل کی طرف چل پڑے ہیں اور آپ کو آدھا گھنٹہ 40 منٹ لگیں گے، اس دوران جو تیزاب ہے نا وہ باڈی کو ڈیمیج کرتا رہے گا. خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹل یا کسی پہ لوگ نفرت میں بھی پھینک دیتے ہیں چہروں پہ، تو اس صورتحال میں اس بندے کو چاہیے، اس خاتون کو چاہیے کہ پانی کے نیچے بیٹھ جائیں. اگر آپ آدھا گھنٹہ بالکل ایک ٹیپ واٹر کے نیچے بٹھا دیں گے، شاور کے نیچے بٹھا دیں گے، تو تیزاب بیسیکلی واش آؤٹ ہو جائے گا اور وہ بالکل پانی ہو جائے گا. کیونکہ اگر تیزاب تھوڑا سا کنسنٹریشن کم بھی ہوگی نقصان پہنچاتا ہے. تو اس کے بعد آپ آرام سے ہاسپٹل کی طرف جائیں تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ جو فیوچر میں ڈیفارمیٹیز ہیں اس سے پروٹیکشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہماری 21ویں صدی میں ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ عمل دخل ہے. ہر لحاظ سے کامن پرسن آپ کو پتہ ہے زیادہ تر بائکس کا استعمال کرتے ہیں، تو بولیے بہت کامن چیز ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے جو پاؤں ہیں وہ بائک میں آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا گاؤن بائک میں آ جاتا ہے تو ان کو انجری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی طرف سے کیا تجویز ہے؟ اچھا، اس میں ایک تو گورنمنٹ لیول پہ ہے کہ اس کا جو پروٹیکشن ہے نا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے کہ ٹائروں کے اوپر جو ویل کیپس ہیں وہ مینوفیکچرر سے وہ کمپلسری کرا دے. اور جیسے آپ ہیلمٹ نہ پہننے پہ چالان کرتے ہیں، اگر کسی کا موٹر بائک کے اوپر وہ ویل کیپس نہیں ہیں، کیونکہ بچوں کے پاؤں ہیں نا وہ سٹینڈ پہ آتی ہیں نہیں، نیچے فٹ ریسٹ پہ، وہ تاروں کے اندر آتے ہیں اور اس سے رگڑ کھا کر وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، خواتین کے دوپٹے بھی اسی میں آتے ہیں. تو ویل کیپ اگر اس کے اوپر ٹائر کے اوپر آ جائے گا تاروں پہ تو یہ ایک تو پروٹیکشن ہے اور آپ کی سمجھ لیں کہ بہت ساری انجریز اس سے بچت ہو گئی. دوسرا، اگر خدا نہ خاصا کسی کو آ جاتا ہے تو وہ کوشش کرے کہ قریبی پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ میں ہی جائے. جنرل سرجری یا کسی اور اسپیشلٹی کے پاس مت جائیں، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہی ہے کہ ایمرجنسی کے اندر وہ اس کو بہت زیادہ ٹائٹ کر کے بند کر دیتے ہیں زخم کو، اور 2 دن بعد پتہ لگتا ہے کہ پوری کی پوری ہیل ڈیمیج ہو گئی ہے. کیونکہ اس کا جو پاؤں کی ایڑی ہے، اس کی ریکنسٹرکشن کا جو عمل ہے وہ بہت لمبا ہے، کئی مہینے لگ جاتے ہیں. پنڈلی کے گوشت کو گھما کے نئی ایڑی بنانی پڑتی ہے.
بچہ 4 سے 6 ہفتے 8 ہفتے بیڈ پہ رہتا ہے اور اس کے بعد چلنے پھرنے میں تو وہ جلد جو ایڑی کی ہے وہ ڈفرینٹ ہے, وہ سخت ہے. پنڈلی کی جو جلد ہے وہ نرم ہے, تو اس لیے اس میں فیوچر میں بھی پرابلم ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو جو اسپیشلسٹ ریکنسٹرکٹیو سرجن ہے, پلاسٹک سرجن, اس کے پاس ہی جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی بھی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں تو تجویز دینے والے بہت ہوتے ہیں, تو آپ کا اس میں کیا ماہرانہ رائے ہے کہ آپ کون سا ایسا پراپر پروسیجر ہونا چاہیے جس کے تھرو مطلب کہ اس جو ڈیمیج ہوا ہے, جو نقصان ہوا, اس کو ہیل کیا جا سکے زیادہ بہتر؟ وہی ہے نا, گھر میں ہوتا ہے تو ٹوٹکے ہوتے ہیں کہ کوئی جل گیا ہے تو اس کے اوپر کے پیسٹ لگا لیں, کوئی کہتا ہے فلاں آئل لگا لیں, فلاں دادی نے کہا تھا کہ فلاں چیز لگا دیں. بالکل ان چیزوں کا جو انجری ہے اس کے ساتھ کیا ری ایکشن ہوتا ہے, اور اس ری ایکشن کے نتیجے میں وہ زخم چاہے تیزاب کا ہو, دودھ گرنے سے جل گیا ہو, آگ لگنے سے ہو, تو وہ گہرا ہو جاتا ہے. جو جلا ہوا حصہ ہے اس کو ٹھنڈا کریں گے تو آپ کا جو جلنے کی وجہ سے ڈیمیج ہے وہ کم ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, پیدائشی طور پر ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں پیدائشی طور پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں یا تو ان کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں یا ہاتھ, یا اکثر اوقات ہاتھوں کی انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہے, تو اس میں ماڈرن ایرا کے اندر پلاسٹک سرجری کا آخر کیا رول ہے؟ اچھا, اس میں ایک تو اس بچے کو نفرت والے جو اینگل ہوتا ہے نا اس سے نہیں دیکھنا چاہیے. بالکل, بہت اس کی والدین کی طرف بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سبزی کاٹتے ہوئے جب حمل تھا تو اس وجہ سے بچے کا ہونٹ کٹ گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کی مسکنسیپشن پایا جاتا ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں بہرحال, لیکن یہ ہے کہ پلاسٹک سرجری سے جو ملٹیپل پروسیجرز ہیں, ہونٹ کٹا ہوا ہو, تالو کٹا ہوا ہو, اور پیدائشی طور پہ اگر ہاتھ کی انگلیاں, پاؤں کی انگلیاں جڑی ہوئی بھی ہوں, ٹیڑھی ہوں, چھوٹی بڑی ہوں, ساری چیزیں پاسبل ہیں. ملٹی سٹیج پروسیجر ہے. 3 ماہ کے بعد سے یہ ہونٹ جو کٹا ہوا ہے اس کا آپریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. 1.5 سال سے پہلے ہونٹ کا تالو کا ہو جاتا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب تمام پروسیجرز ہو جاتے ہیں تو وہ بالکل عام نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے ہر بندہ سوشل میڈیا کو یوز کرتا ہے, اپنے آپ کو فرنٹ پر لے کر آنا چاہتا ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے خود کو خوبصورت دکھانا, اپنی کیئر کرنا. تو اس حوالے سے اگر کوئی اپنی سرجریز وغیرہ کرواتے ہیں, جیسے بعض اوقات وہ فل اپ کرواتے ہیں, اپنے ہونٹ فل اپ کرواتے ہیں, نوز کی انجری کرواتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ ٹھیک ہے یا اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں؟ اچھا, آپ کوئی بھی کام ادروائز بھی کراتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے, جو ماہر ہے, جس کا ایکسپیرینس ہے, آپ اس کے پاس جائیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی کاسمیٹک سرجری میں بھی کیونکہ جو پروسیجر آپ کرانا چاہ رہے ہیں, سپوز آپ ہونٹوں کے اندر فلر ڈلوانا چاہ رہے ہیں یا چہرے پہ ڈلوانا چاہ رہے ہیں, تو ایسا آدمی جس کا ایکسپیرینس نہیں ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جلد کے نیچے خون کی نالیاں کہاں پڑی ہیں, اور اگر ان کو نقصان پہنچ گیا تو میں کہاں کھڑا ہوں گا. کیونکہ لٹریچر کے اندر, یورپ امریکہ کے اندر لوگوں میں بلائنڈنس رپورٹ ہوئی ہے کہ آپ جب چہرے کے اندر فلرز یا بوٹاکس یا پی آر پی کرتے ہیں خوبصورتی کا کہہ کے, اور وہ بندہ جس نے کبھی سرجری ہی نہیں کی, اسے چہرے کے نیچے, جلد کے نیچے پٹھوں کا اور اس کی اناٹومیکل جو میک اپ بنا ہوا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے, تو اس نے بلائنڈلی ڈالنا ہے, تو خون کی نالی کے اندر اگر وہ چلا جائے گا بلاک کر دے گا, تو چہرے کی جلد کا کچھ حصہ بھی کالا ہو سکتا ہے. لوگوں نے ناک کے اندر فلر ڈلوائے ہیں تو ناک کی جلد کالی ہو گئی ہے. اسی طرح آنکھ کے حلقوں کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ فلر ڈلوا لیں, تو اس لیے کوشش کریں کہ اسپیشلسٹ ہو جس کی PMDC کے رول آف ریگولیشن کے حساب سے کم از کم 4-5 سال کی ٹریننگ ہو. جنرل سرجری, پلاسٹک سرجری, ڈرماٹولوجی, کیونکہ کچھ پروسیجرز ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ یہ وہ, تو وہ جنرل سرجری والے بھی کر رہے ہیں. تو عام جو ٹیکنیشینز ہیں جگہ جگہ جو بہت سارے کلینکس کھلے ہوئے ہیں, تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. اچھا, یہ ہیئرز پلانٹیشنز کے حوالے سے جگہ جگہ ہمیں نظر آتے ہیں, کیونکہ بڑا خوبصورتی کا فیکٹر ہے اگر آپ کے بال نہیں ہیں, اور بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں لوگ, کیونکہ معاشرے میں ان کو باتیں سننے میں ملتی ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہیئر پلانٹیشن کروا لیں گے تو ان کی لک بیٹر ہو جائے گی. تو جگہ جگہ یہ کھلے ہوئے ہیں, کیا حکومت کو ان کی طرف سے کوئی اقدام لینا چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے تو اس کی گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں کہ یہ صرف پلاسٹک سرجن یا جو لوگ اسپیشلسٹ جنرل سرجری یا اس حساب سے سرجری کی ٹریننگ ہے وہ لوگ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ٹیکنیشینز یا لوگوں نے جو عطائی ہیں انہوں نے اگر اوپن کیا ہوا ہے, کیونکہ لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ سن کر کے آپریشن ہو جائے گا, لیکن وہ جو اوزار ہیں کیا وہ اسٹیلائزڈ ہو رہے ہیں, کیا وہ ہیپاٹائٹس اور ایڈز کے پھیلاؤ کا باعث تو نہیں بن رہے.
دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایسا سیٹ اپ جہاں پہ کارڈک بیک اپ کی فیسلٹی نہیں ہے، کیونکہ اگر مریض کو جو آپ نے سن کرنے کی انجیکشن لگائے ہیں اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یا کسی نے کٹ لگا کے ہیئر ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے، خون زیادہ ضائع ہو جائے، تو اس صورتحال میں تو وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. تو کوشش کریں کہ سوچ سمجھ کے انفارمیشن لے کے، جو لوگ یہاں 15-20 سالوں سے ہیئر ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں، سیزنڈ لوگ ہیں، بہت اچھے، انہوں نے سیف سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں، ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں، وہاں سے کروایا جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، موٹاپے کے حوالے سے کوئی تدابیر ہمارے ناظرین کو بتائیں. ایک کامن فیکٹر ہے، زیادہ تر لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے، اس کے علاوہ بڑی قسم کی کوئی کہتا ہے کیا کر لیا جائے. جیسے آپ پہلے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک جو ہم گھریلو طور پر تجاویز دیتے ہیں کہ ایسے کر لیا جائے، تو اس میں موٹاپے کا کس طریقے سے کم کیا جا سکے؟ کوئی خاص ورزش ہے، کس چیز کا استعمال کیا جائے؟ اچھا، موٹاپا جو ورزش اور وہ تو لوگ کرتے ہیں، جم بھی کراتے ہیں، اسپیشل ڈائٹس بھی دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ انہوں نے وزن کم کر لیا ہے، باڈی شیپ میں نہیں ہے. باڈی تو پلاسٹک سرجری کا جو رول ہے نا پھر تب آتا ہے، اگر آپ نے باڈی دوبارہ شیپ میں لانی ہے. اس میں ایک پروسیجر لائپوسکشن ہے، جس میں یہ ہے کہ بغیر کوئی چیرہ دیے چھوٹے سے سائڈ سے کٹ کے ساتھ آپ اس کی جو پیٹ کی لٹکی ہوئی پیٹ کی جو چربی ہے اس کو آپ نکال لیتے ہیں، پیٹ اس کا دوبارہ سے سمارٹ ہو جاتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹمیٹا کی ایبڈومینوپلاسٹی ہے کہ جو لٹکا ہوا پیٹ کا حصہ ہے تو اتنی ایک آپ سکن کا، جلد کا پورا حصہ نکال دیتے ہیں، تو وہ بالکل سمارٹ اور تھن لینس ہے نا، اس کا پیٹ دوبارہ واپس آ جاتا ہے. اسی طرح اگر سائڈوں پہ، کمر پہ، بازو پہ کہیں پہ آپ کی ورزش کے بعد وزن کم ہونے کے باوجود بھی چربی رہ جائے، کیونکہ اس میں رہ جاتی ہے، جلد لٹک جاتی ہے، اس صورتحال میں یہ ہے کہ پلاسٹک سرجری سے آپ اس کو 100% بالکل اپنا باڈی شیپ میں لا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اور کھڑا ہوتا ہے. اکثر اوقات ہمارے جو مزدور طبقہ ہے وہ مشینری کا استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات یہ اپنی فصلوں کو کاٹنے کے لیے ٹوکا والی مشین بھی ایون کے یوز ہوتی ہے، اس کا استعمال کرتے ہیں. یا بعض اوقات کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو کسی مشین میں ہاتھ آ جائے، انگلیاں کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، تو سب سے پہلے کہاں پہ پہنچنا ضروری ہے؟ کیا پروسیجر اپنانا ضروری ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں بھی احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں. فیکٹریز میں تو پھر بھی ہوتی ہیں آٹومیٹڈ مشین کے ساتھ، ان کا اپنا سیفٹی چیک کا کچھ نہ کچھ میکینزم ہوتا ہے. لیکن ایگریکلچر لینڈ میں یہ ہے کہ جہاں پہ ٹوکا مشین ہے وہ اب مینول سے مشین پہ چلی گئی ہے. مینول میں یہ ہوتا تھا کہ آپ ہاتھ سے کر رہے، ایک بندہ کسی کا ہاتھ آیا تو وہ چیخنے پہ فوراً روک گیا، تو بچت ہو جاتی تھی. اب ہے مشینز کے، آپ نے بٹن دبایا، اکیلا آدمی، عورت کام کر رہا ہے، کئی دفعہ بچے آ کے اس میں ہاتھ دے دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی میں نے بہت پہلے بھی اور گائے بغیر درمیان میں نیوز پیپرز میں بھی اس کا ہم نے ایک دیا تھا کہ جو بھی یہ ٹوکا مشین آپ مینولی بنی ہوئی ہیں، الیکٹرک ہیں اپنے پیریفریز کے اندر، تو اس میں جہاں سے چارہ ڈالا جاتا ہے دوسری سائڈ پہ نکالا جاتا ہے، تو 2-4 فٹ کی دونوں طرف آپ کنٹینرز بنا دیں کہ انسان کا ہاتھ ڈائریکٹ بلیڈ تک نہ پہنچ سکے، کہ آپ ہے نا دور سے اس کو ڈالیں اور دور سے ہی وہ نکل جائے. اچھا، یہ تو ہو گیا کہ اس پہ کل کو پروٹیکشن اور یہ ساری چیزیں اس طرح کی مینوفیکچرنگ ہو، یا پھر سیفٹی میکینزم ایسا ہو کہ ہاتھ آئے اور مشین خود بند ہو جائے. اگر ہاتھ کٹ جاتا ہے کسی کا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو لیں، کیونکہ آپ کے پاس وہاں پہ پٹیوں کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، نہ کوئی اسپیشل ڈریسنگ کا انتظام ہوتا ہے. تو اس کو آپ عام سادہ پانی سے، اگر چارہ، مٹی، گرد کوئی لگی ہوئی ہے تو اس کو واش کریں. کوئی سادہ صاف کپڑا، ململ کا کپڑا، کوئی دوپٹہ، کوئی قمیض کا یا کوئی اور کپڑا آپ کا، اس کو گیلا کر کے اس عضو کو اس کے اندر ڈال کے عام پولیتھین کا جو آپ کے پاس بیگ ہے، شاپر ہے، اس کے اندر ڈال دیں. ایک اور پولیتھین بیگ لینا ہے، اس کے اندر آپ نے برف ڈال لینی ہے. تو یہ جو عضو ہے جو کپڑے میں، پٹی میں لپیٹا ہوا پولیتھین میں ہے، اس شاپر کو آپ نے دوسرے شاپر کے اندر ڈالنا ہے. احتیاط صرف یہ کرنی ہوتی ہے کہ جو عضو ہے وہ ڈائریکٹ برف کے ساتھ نہ پڑا رہے. اس صورتحال میں اس کی جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان کے اندر ڈیمیج ہو جاتی ہیں. تو چاہے وہ مریض ہمارے پاس وقت پہ بھی آ جائے تو اس کو ہم نہیں جوڑ سکتے، یا اگر کوئی کوشش کرے گا تو وہ نہیں جڑ سکے گا. بہتر ہوتا ہے کہ 6 گھنٹے کے اندر مریض پہنچ جائے. اور جو بھی قریب ترین آپ کا ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے ساؤتھ کے پورے ریجن میں، آپ کے پاس ڈی جی خان، باولپور، ملتان، رحیم یار خان، بڑے بڑے ہاسپٹل، میڈیکل کالجز والے ہیں، تمام سہولیات ہر جگہ اویلیبل ہے.
آپ آرام سے گھنٹے 2 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں, تو وہاں پہنچ کے آرام سے سکسیزفل سرجری ہو سکتی ہے. دوسری احتیاط یہ کرنی ہے کہ روٹین میں جب کسی کو چوٹ لگتی ہے تو یہ سارا جو ہم نے بتایا ہوتا ہے وہ تو کر لیتے ہیں, لیکن ہمارا ایک مت بنی ہوئی ہے کہ جس کو چوٹ لگ گئی نا اس کو گھی پلا دو, اس کو دودھ پلا دو, اس کو بس کھلاؤ پلا دو. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر آپریشن کرنا ہے تو آپ کا 8 گھنٹے 6 گھنٹے مریض کا خالی پیٹ ہونا ضروری ہے, کیونکہ آپریشن طویل ہوتا ہے. اگر مریض رستے میں کھاتا پیتا آئے گا, اس صورتحال میں یہ ہوگا کہ سرجری اور ڈیلے ہو جائے گی, یا اگر کسی وجہ سے سرجری کرنی پڑ جائے گی تو وہ بڑا رسکی ہوتا ہے, ڈینجرس ہو سکتا ہے. اس کا صرف یہ ہے کہ درمیان میں آگے آتے ہوئے راستے میں اگر کوئی انہیں ڈسپینسری کوئی میڈیکل فیسلٹی ملتی ہے تو مریض کو ڈرپ لگوا لیں, اس کو ٹیٹنس کا ٹیکہ لگوا لیں, اس کو درد کا ٹیکہ لگوا لیں, اینٹی بایوٹک انجیکشن لگوا لیں. ڈرپ چل پڑے گی, آپ کے پاس ٹائم بچ جائے گا, اور اس کے 100% دوبارہ کارآمد ہونے میں چانسز بڑھ جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چھوٹا سا سوال اور ہے مزید آپ سے جاننا چاہیں گے. یہ اکثر اوقات ایکسیڈنٹس میں رگڑز وغیرہ بڑی لگ جاتی ہیں, تو ان رگڑز کو کس طریقے سے ہیل کیا جا سکے؟ پہلی فرسٹ ایڈ ان کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ بعض اوقات رگڑز زیادہ تعداد میں بھی لگ جاتی, وہ زخم کو کی نوعیت کو اپنا لیتی, ان حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اچھا, کوئی بھی زخم اگر 2 ہفتے سے زیادہ رہے گا تو وہ فیوچر میں نا نشان کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ رگڑ جب لگتی ہے تو اس میں ایک تو اس نے جلد کو ڈسرپٹ کر دیا, کٹ لگا دیے, دوسرا اس 2 فورسز جب رگڑ میں لگتی ہیں تو اس میں ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے, وہ جلا بھی دیتا ہے. تو عام جو ڈاکٹر بیٹھا ہے یا کسی عطائی کے پاس, اس کو اس برن کا نہیں پتا کہ یہ جل بھی گیا ہے. وہ روٹین میں ہوتا ہے کہ وہ گہرا ہو جاتا ہے, 2 ہفتے بعد پتہ لگتی ہے کہ جلد کالی ہو گئی ہے, اس کی صفائی کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے, کل کو اس کو پٹیاں پھر جلد لگانے کی. اس صورتحال میں سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ ہے نا اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, پلاسٹک سرجن کے پاس جائیں. تمام گورنمنٹ ہاسپٹل میں ان کے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, تو ڈے 1 سے اچھی اس کی علاج شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ رہے گا. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار کمنگ آن مائی شو. امید کرتا ہوں ناظرین آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہا ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے ان کے کلینک پر وزٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کا جو فون نمبر ہے ہماری ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ ان کا ایڈریس ہے رمزی برین سینٹر, نشتر روڈ, ملتان. نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.